بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال وإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. امام بخاری اپنے شیخ محمد ابن عرعرہ سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور وہ شعبۃ بن الحجاج سے اور وہ قتادہ ابن دعامہ سے اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت انس بن مالک حضرت اسید بن حضیر سے روایت کرتے ہیں. روایت الصحابی عن الصحابی، حضرت انس بن مالک بھی صحابی ہے اور حضرت اسید بن حضیر بھی صحابی ہے. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک یہ بھی انصاری ہے اور حضرت اسید بن حضیر یہ بھی انصاری ہے. اسید بن حضیر یہ مدینہ منورہ میں ان نوجوانوں میں سے ہیں جن کا اپنے قبائل اوس و خزرج پر بڑا اثر و رسوخ تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دعوت کا کام مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر شروع کیا تو اس ابتدائی دور ہی میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر یہ دونوں دوست تھے زمانے جاہلیت سے. ان دونوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو آ کر کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھیر رہے اور غصہ ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر نے ان کی باتوں کو سنا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ بہت غصے میں ہو، غصے میں کہی گئی آپ کی باتیں میں نے سن لی، اب 2 منٹ بیٹھ جاؤ میری بات بھی سن لو. یہ کہہ کر آپ نے ان کو قرآن کریم کی چند آیتیں سنائی تو دونوں اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ بھی اور حضرت اسید بن حضیر. اور حضرت اسید بن حضیر کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور حضور کو بھی ان سے بڑی محبت تھی. جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صحابی اپنے باغ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا بدکنے لگا. ان کا بچہ وہاں پر تھا تو وہ حضرت اسید بن حضیر ہے. تو صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا میرے ساتھ آج رات میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا. مجھے نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کو منقطع کرنے کا بالکل بھی اطمینان نہیں تھا، مجھے بڑا بے چینی محسوس ہو رہی تھی، مگر مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بچے کو کچل نہ دے، اس لیے میں نے اپنی نماز کو توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید بن حضیر تم اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے کہ ملائکہ آسمان سے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو گئے تھے. ایسا قرآن پڑھتے تھے حضرت اسید بن حضیر. کہا اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اہل مدینہ اپنی آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھ لیتے. بڑے ذہین اور فطین تھے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلادہ اور آپ کا ہار گم ہو گیا تھا ایک غزوے کے موقع پر اور مسلمان کچھ پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بھی حضرت عائشہ پر غصہ ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت ابوبکر آئے اور زور سے مجھے چمٹی لی اور کہا کہ کچھ نہ کچھ نیا ہی کرتی رہتی ہے تو. حضرت عائشہ فرماتی میں بہت بے چین تھی اور پھر اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی
تو حضرت اسید بن حضیر نے اس موقع پر کہا کہ یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر، ھذا لیس اول خیر، یہ پہلی کوئی خیر اور برکت نہیں ہے تمہاری، بلکہ بہت ساری خیرات تم نے امت کو دی ہے۔ تو بڑے ذہین صحابی تھے، بڑے شاندار اور جاندار چھوٹے چھوٹے تبصرے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے عمر میں بڑے تھے، ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال، انصاری صحابی تھے آنے والے، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ کوئی انصاری صحابی تھے، لیکن صحیح ہی معلوم ہوتا ہے کہ انصاری صحابی تھے۔ فقال یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی، اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے فلاں آدمی کو فلاں جگہ پر عامل بنا دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ دراصل کہنے والے حضرت اسید ہی ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ حضرت عمرو بن عاص ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو کہیں کا والی بنایا۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعملت فلانا ولم تستعملنی، کہ آپ نے فلاں کو یعنی حضرت عمرو بن عاص کو تو آپ نے ذمہ دار بنا دیا، والی بنا دیا، اور آپ نے مجھے کہیں پر والی بنا کر بھیجا نہیں۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُسْرَةً، کہ تم میرے بعد ترجیح کو دیکھو گے، فَاصْبِرُوا، تو تم صبر سے کام لینا، حَتَّى تَلْقَوْنِي، یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے، تم مجھ سے ملو حوض کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ گزشتہ کل بھی کہا گیا کہ آپ نے انصار کی تربیت کی، ورنہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اپنے قبیلے کے سردار تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کا کہیں پر والی بننا یہ آسان تھا، ان کے اندر میں قیادت کی اور سیادت کی صلاحیت پائی جاتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرات صحابہ میں سے انصار کو عام طور پر اس طرح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے لوگوں کو قیادت اور سیادت سے روکتے تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جس میں واقعتاً قیادت اور سیادت کی صلاحیت نہ ہو، جیسے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کہیں پر بنا کر بھیج دو والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مانگتا ہے اس کو ہم نہیں بناتے، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت بعد میں ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صوفی آدمی تھے، زاہد آدمی تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قیادت اور سیادت کے لیے آدمی کا صوفی ہونا یہ کافی ہوتا نہیں، بلکہ وہ تو کبھی مصیبت بن جاتا۔ حضرت ہمارے صاحب نور الانوار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک دم صوفی آدمی، تو ان کو آ کر کسی نے کیا کہا کہ آج رات میں پل چورا کر لے گئے چور۔ کیا چورا کے لے گئے؟ ندی کے اوپر پل ہوتا ہے نا، وہ چور چورا کے لے گئے۔ تو انہوں نے مان لیا، کیونکہ مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ حضرت آپ بھی عجیب آدمی ہے، کیا ہوا؟ کہا اس نے ایسا کہا کہ پل چورا کے لے گا اور آپ نے مان لیا۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پل چورایا جا سکتا ہے مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ کیا بولا؟ پل چورایا جا سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو مجھے کہا کہ وہ پل چور لیا ہوگا، اگرچہ میرا عقل میں آتا نہیں، لیکن مومن ہو کر جھوٹ بولے یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں نے ان کی بات کیا کر لیا، مان لیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے اوپر حسن ظن کا ایسا غلبہ ہو تو اس آدمی کے لیے تو قیادت اور سیادت کیا ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات نے حضرت ملا جیون کا بھی قصہ لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ بالکل بنتی نہیں تھی، یعنی ان کی اہلیہ کی چلتی تھی، ان کی چلتی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ کھانے میں نمک کیا ہو گیا، زیادہ ہو گیا،
تو بادشاہ وقت ان کے کیا تھے؟ شاگرد تھے. تو بادشاہ وقت کا کہ فوج بھیجو بولے. تو اس نے فوج بھیج دی. فوج آئی, اس گھر کے اوپر نیچے سب جگہ کھڑے ہو گئی. پھر اوپر سے دھیرے سے کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ بھائی آج کھانے میں نمک زیادہ ہے, تاکہ حملہ ہو تو یہ لوگ بچاؤ کر سکے. تو دنیا میں ہر طرح کے لوگ اللہ پیدا فرماتے ہیں. ایک دم صوفی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایک دم کوفی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ کسی کے اندر میں یہ صلاحیت, اب ظاہر سی بات ہے اس دنیا کو اللہ کو چلانا ہے قیامت تک, تو اللہ نے ہر ایک کو ہر قسم کی صلاحیت نہیں دی, صلاحیتوں کو تقسیم کر دیا. صلاحیتوں کو کیا کر دیا؟ کسی میں قیادت کی صلاحیت دی, کسی میں تدریس کی صلاحیت دی, کسی میں, تو ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. تو ان صلاحیتوں کے مطابق انسان سے کام لینا اور انسان کا کام کرنا یہ معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے. تو ایک یہ وجہ ہوتی تھی. دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مہاجرین کو کیا بناتے تھے؟ ذمہ دار بناتے تھے. اور انصار کو آپ ان کی تربیت اس طور پر کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو اس وجہ سے ذمہ دار نہیں بناتے تھے تاکہ مستقبل کے لیے ان کو تیار کیا جائے. کیوں کہ اہل عرب ان کے اندر میں زمانے جاہلیت سے پایا جاتا تھا خاندانیت اور قبائلیت, اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگرچہ خاندانی عصبیت ختم ہونے والی تھی, مگر بہرحال ٹائم لگتا اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر کہا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, لولا قومک حدیث عہد بالجاہلیہ, کہ اگر تیری قوم ابھی جاہلیت سے چھٹکارا حاصل کر نہ آئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا اور اسے بنا ابراہیم پر بناتا. تو حضور نے وہاں پر بھی اس بات کو پیش کیا کہ بھئی ہم معاشرے کے اندر میں خلفشار کو پسند نہیں کرتے, کہ معاشرے میں خلفشار نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی بھی ایسی چیز کرنے سے حضور اجتناب کرتے تھے جس سے معاشرے میں بے چینی پیدا ہو. اسلام کی اس فکر کو ہمارے فقہاء نے اتنا پیارا سمجھا کہ عید کی نماز میں اگر تکبیر زائد چھوٹ جائے تو ہمارے فقہاء نے لکھا کہ سجدے سہور نہیں کرنے. متاخرین فقہاء نے کیا لکھا؟ سجدے سہور نہیں کرنا ہے. ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں تو شروع میں ہوتا ہے تو یاد رہ گیا, اور دوسری رکعت میں بھول گئے, کیونکہ ضم سورت کے بعد 6 تکبیر زائد کرنے کے بعد رکوع میں جانا ہوتا ہے. تو ذہول ہو گیا, میں نے ضم سورت کیا پڑھا اور اس کے بعد گیا سیدھا رکوع میں. رکوع میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا, تو میں نے بولا بھائی نماز میں ریورس گیئر تو ہوتا نہیں کہ ایک مرتبہ اگر آپ منتقل ہو گئے تو گئے, اب آپ ریورس میں آ سکتے نہیں. ریورس میں آئے تو اور بڑی مصیبت, نماز کے فساد کا خدشہ ہوتا ہے. میں نے کہا ریورس گیئر تو اب لگے گا نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آج سجدے سوا نہیں کرنا ہے. تو جیسے ہی سلام سے فارغ ہوا تو 2-4 لوگ ادھر 2-4 لوگ ادھر, دوسری رکعت میں تکبیر زائد ختم ہوا, صبر سے کم. میں کھڑا ہو گیا مائک لے کر. میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں اگر تکبیر زائد چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ عید کی نماز میں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو سال میں ایک ہی بار آتے ہیں, عید ٹو عید والے, کہ وہ عید کی نماز پڑھتے سیدھا بقرعید کی اور عید الفطر کی, اس کے علاوہ تو ان کو معلوم بھی نہیں سجدے سہو کیا ہے. تو ایسے لوگوں کی رعایت میں ہمارے فقہاء نے کہا کہ کہیں جماعت میں انتشار اور بے چینی پیدا نہ ہو, اس وجہ سے کہا کہ بھیا ہو جائے, چل پڑھ لے. تو یہ اسلامی فکر کہاں سے لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہتے ہیں کہ فقاہت کس کو کہا جاتا ہے؟ کون سے موقع پر کس طرح کا کام کرنا, اسی کو فقاہت کہا جاتا ہے. کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر مزاج شریعت کو سمجھ کر موقع محل کے اعتبار سے انسان کو بولنا اور انسان کا کسی کام کو صادر کرنا, یہی اسی کو فقاہت. تو مزاج شریعت کو پہچاننا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی, کہا یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی, قال انکم سترون بعدی اثرۃ. اثرۃ بھی پڑھتے ہیں اس کو اور اسرۃ بھی پڑھتے ہیں, دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. تو فصبروا, تم صبر کرو,
حتی تلقونی، یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کی تربیت اس معنی کر کی کہ دیکھو تمہارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، منصب عہدہ یہ آپ کی زندگی میں کبھی آنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اصل مقصد ہے اللہ کی رضامندی کا حصول، اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے منصب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف منصب والوں ہی سے اللہ راضی ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت منصب والوں کے لیے تو اور پریشانی ہوتی ہے، ان کو تو اور سنبھلنا پڑتا ہے۔ تو اگر منصب نہیں ہے تو اور اچھا ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ حوض تک کیا ہو جائے گا پہنچ، کیونکہ حوض تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے قریب پہنچ گئے، یعنی نیا پار لگ گئی۔ تو اللہ ہم سب کے لیے حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ید مبارک سے ماء کوثر کو مقدر فرمائے۔